جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون إنه سيكون في أمتي دجالون كذابون وفي رواية مسلم دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی قائم فرمایا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے امتیوں کو یہ جا کر بتائیں کہ ہم آخری نبی نہیں بلکہ ہمارے بعد بھی ایک پیغمبر ایک نبی آنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے جس طریقے سے تمام اولاد آدم سے ایک وعدہ لیا تھا جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس وعدے کو عہد الست کے نام سے یاد کیا ہے. اس کو عہد الست کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا تھا عالم ارواح کے اندر. کیا شکل تھی، کس شکل میں جمع فرمایا تھا، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. چیونٹیوں کی شکل میں جمع تھے یا ذرے کی شکل میں جمع تھے، کس شکل میں جمع تھے وہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. لیکن اللہ رب العزت نے وہاں جمع فرما کر جو عہد لیا تھا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی جتنی بھی نسل ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سمجھ لیجیے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے جمع فرما کر جب ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ تو عمومی عہد اللہ رب العزت نے لیا تھا. تمام اس میں انبیاء بھی تھے، اس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، دنیا کے جتنے انسان گزر چکے ہیں جو آنے والے ہیں وہ بھی اس میں تھے. تمام انبیاء تھے، رسول تھے، صالحین تھے، اولیاء کرام سب تھے وہاں. لیکن یہ عمومی عہد کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے
جن کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، ان سے اللہ رب العزت نے ایک خصوصی عہد لیا تھا، اور خصوصی عہد یہ تھا کہ دیکھو میں تم کو نبی بنا رہا ہوں، تم جا کر اپنی امت کا رشتہ مجھ سے جوڑو، اور میرا جو آخری پیغمبر آنے والا ہے اپنی امت کا رشتہ اس آخری پیغمبر سے جوڑو۔ یعنی تمہارا کام دنیا میں یہ ہے کہ تم میرے بندوں کا تعلق مجھ سے جوڑو، اور میرے بندوں کا تعلق آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ یہ نبوت کا سلسلہ جو اللہ رب العزت نے جاری کیا تھا، یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بتلانے کے لیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے نبیوں سے کہا کہ تم کیا میرے ساتھ یہ عہد کرتے ہو کیا کہ جب میں تم کو نبی بنا دوں گا اور جب تم کو نبوت سے سرفراز کر دوں گا اور تم دنیا میں جاؤ گے جب، اور اگر اس درمیان میں میرا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کا کلمہ پڑھو گے اور تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس کے دامن رسالت سے وابستہ ہو کر ہدایت یافتہ ہوگے؟ تمام کے تمام پیغمبر نے کہا تھا کہ اللہ ہم اس آخری رسول کی تصدیق بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ چاہے وہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہوں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یعنی تم جس نبی کا بھی نام لینے والے ہو، تم جس نبی کا بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پیغمبروں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کیا کہ جب آخری رسول آ جائے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے دامن رسالت سے وابستہ ہو کر ہدایت یافتہ بنو گے۔ تم جس نبی کا بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے پیغمبروں کا وہ وعدہ، وہ عہد یاد کرو جو اللہ نے ان سے لیا تھا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں، جس کا بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اس وقت کو یاد کرے جب اللہ رب العزت نے ان کے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اس نبی کے دنیا میں آنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو ان سے وابستہ نہ کیا، تم نے ان کے دامن رسالت سے اپنے آپ کو نہ ملایا، یا ان کا کلمہ پڑھ کر تم ان کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے، تو یاد رکھو تم ہمارے وفادار نہیں رہو گے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے کہا یاد کر لو اس وقت کو، تم نے عہد کیا تھا، تمہارے پیغمبروں نے عہد کیا تھا، اور اگر آخری پیغمبر کے آنے کے بعد بھی کوئی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نبوت کا انکار کر رہا ہے اور اس کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ ہمارا وفادار نہیں ہے، وہ اپنے نبی کا بھی وفادار نہیں، کیونکہ ان نبیوں سے جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ان نبیوں سے بھی اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، اور ان نبیوں نے اقرار کیا تھا کہ جب وہ آخری رسول آ جائے گا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ اگر اس روئے زمین پر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو صرف میرے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، یعنی ان کی نجات کے لیے مجھ سے وابستہ ہونا ان کا ضروری ہوتا، میرا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ان کے لیے۔ اگر موسیٰ جو نبی ہے، پیغمبر ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی میرے زندگی میں اگر موجود ہوتے اس زمین پر تو ان کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑتا اور وہ نبی میرے بعد نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے
ایک عہد عمومی انسانوں سے لیا، اور انہی انسانوں کے گروہوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نبوت کے لیے اپنی نبوت سے سرفراز کیا، اللہ رب العزت نے ان سے خصوصی عہد لیا. اور یہ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے نا، اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. چونکہ امت کے لوگ بہت بھولے بھالے ہیں، امت بہت بھولی ہے، اور ان کو ہمارے خاص طور سے وہ نوجوان جن کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، جن کو اپنا زیادہ تر وقت اچھے کاموں میں یا کسی بھلائی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے تھا. بہت افسوس ہے امت کے نوجوانوں کا، ایک بہت بڑا طبقہ ان کا اکثر زیادہ تر ان کے وقت جو ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر بہت سارے لغو چیزوں میں گزر رہے ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے آج اتنا مشغول ہو گیا ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر کہ ان کو کسی اچھی بات کو سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. کوئی اچھی کتاب پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو بھی فتنے ہو رہے ہیں نا، اور جو نوجوان اس فتنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور جو بھی مداری یا مکار یا عیار شخص یا بہروپیہ شخص جو بھی اس فتنے کو پھیلا کر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، امت کے نوجوانوں میں سے وہ طبقہ ان کا شکار ہوتا ہے جو بالکل دین سے دور ہوتا ہے اور کبھی کسی کتاب کو اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا کہ مہدی علیہ السلام کا زمانہ یہ ہے، مہدی علیہ السلام کی نشانی یہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ کیا کام کریں گے، ان کا کیا کام ہوگا. اللہ کے رسول نے سارا کھول کر بیان کر دیا. اس کے بعد بھی اگر نوجوان گمراہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، جو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. اگر آپ وعدہ کریں تو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں علامات قیامت کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مہدی کے بارے میں. اس میں اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں کو حضرت علامہ جو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس ساری حدیثوں کو جمع کر دیا ہے. اس کتاب کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں وہ روایات جو متواتر ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے حدیث میں حدیث بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو متواتر کہلاتی ہیں. یعنی اصطلاح میں آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں وہ روایت جو ہے متواتر کہلاتی ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نزول مسیح کے سلسلے میں ایک دو روایت ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک متواتر روایت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کام ہوگا اور مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ہوں گی. آپ کہیں گے تو عربی کتاب ہے، ہم تو عربی پڑھنا نہیں جانتے. تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ عربی نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ نے، پاکستان کے ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں معارف القرآن ہے، جواہر الفقہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. اور ان کے فرزند جو ہے بھی صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ابھی باحیات ہیں. انہوں نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث جو عربی زبان میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے ختم نبوت کے نام سے. آپ اس کتاب کو پڑھیے ختم نبوت. اس میں پوری حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہیں، سارا کا سارا ترجمہ اردو میں مل جائے گا. جو لوگ فتنہ گر ہوتے ہیں، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں،
دیکھیے ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع میں یہ دعویٰ نہیں کرے گا کبھی، وہ شروع میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، یعنی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوائے گا وہ، بلکہ وہ اتنے چالاک اور مکار اور عیار ہوتے ہیں کہ شروع میں ان کا لوگوں کا ذہن یہ بناتے ہیں کہ دیکھو ہم تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے سامنے پڑھے گا وہ، ہم تو محمد کو آخری نبی مان رہے ہیں، میں نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یا جو ان کے چیلے چپاٹے جو لوگوں کو بہکاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے جس کو ہم مہدی کہہ رہے ہیں وہ بھی آخری نبی اپنے آپ کو نہیں کہتا، یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور ہم بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ احادیث میں جو علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات کی روشنی میں وہ فلاں شخص جو ہے امام مہدی پر پورا اتر رہا ہے، یعنی ساری کی ساری علامتیں اس شخص پر صادق آ رہی ہیں اور وہ شخص امام مہدی ہے۔ شروع میں ہر فتنہ گر یا فتنہ پھیلانے والا یا دجال یا مکار جو بھی امت کو، امت کے نوجوانوں کو اور امت کی نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ شروع میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ آخری نبی ہے یا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہتی۔ پہلے شروع میں دعویٰ کرے گا مہدی ہوں، پھر مہدی سے دعویٰ نہیں چلے گا تو کہے گا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بننا بھی ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، پہلے مہدویت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی مسیح کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی گزر چکا نا، آپ پڑھ لیجئے اس کے حالات کو، اس نے ایک بارگی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، پہلے مہدی کا دعویٰ کیا، مسیح کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی میں بہت ساری کیٹیگری، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، میں فلاں نبی ہوں، یعنی نبی کی ایک کیٹیگری اس نے بنا دی۔ تو شروع میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جب لوگوں کا ذہن اس نے بنا دیا اور لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے تو اس نے آخر میں جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا تھا انہی لوگوں نے اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو کھڑا کیا ہے، ان میں سے ایک نام آپ جانتے ہیں شکیل بن حنیف کا بھی ہے، اسی کا کارندہ ہے۔ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا وہی لوگ شکیل بن حنیف کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیے، وہ مہدی کا دعویٰ کر رہا ہو، اور مہدی کا صرف دعویٰ نہیں کیا اس نے کہا کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک چیز پر قائم نہیں رہتے ہو، کیونکہ اگر وہ صرف یہ بتا دے کہ میں مہدی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے بالکل قریب ہوگا، آگے پیچھے تھوڑا سا بس۔ اگر وہ صرف یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں تو بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ آپ اگر مہدی ہو تو تمہارے ساتھی عیسیٰ کہاں گئے؟ تو سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں کہ میں مہدی بھی بن جاتا ہوں، عیسیٰ بھی بن جاتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ شک ہی نہ رہے، یعنی وہ خود دلیل بن جاتا ہے، خود اتھارٹی بن جاتا ہے وہ کہ میری بات ہی صحیح ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہ ہو، کسی عالم کی طرف چلا گیا، کسی جاننے والے کی طرف اگر اس نے پوچھ لیا تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، اس لیے وہ خود دلیل بن جاتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یاد رکھیے، عیسیٰ اور مہدی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، پیدا ہو کر بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کے اندر مہدویت کی جو نسبت ہے وہ ان کے دل میں یا ان پر ڈال دی جائے گی، ایک رات میں ان کو مہدی بنایا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس حیات میں تھے وہ، یعنی جو دنیاوی زندگی تھی، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو
موت آتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دوبارہ زندگی دیتے ہیں. دنیا میں آئے, موت آئی اور دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی دی, لیکن موت ان کے اوپر طاری ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, جو زندگی ان کو ملی تھی اس زندگی پر موت نہیں آئی ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. باقی تمام انبیاء کو موت آئی, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے, اور جب امام مہدی دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام دمشق جائیں گے, اور حال یہ ہوگا ایمان والوں کا کہ مٹھی بھر مسلمان صرف بچیں گے. دجال جو ہے تمام ایمان والوں کو ختم کر دیا ہوگا. اور دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں, صرف اللہ کے رسول نے نہیں بلکہ جتنے بھی نبی دنیا میں گزرے ہیں نا, تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے. سارے انبیاء نے یہ کہا کہ دجال دنیا کا سب سے بہت بڑا فتنہ ہے, اور حقیقتاً دجال شیطان کے ترکش کے تیروں میں سے سب سے زہریلا اور خطرناک تیر ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا, اور اگر کمزور ایمان والے ہوں گے تو ان کا ایمان بھی سلب کر لے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے, اور امت کو یہ سبق دیا ہے اور بتایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا بھی مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دیکھیے ہم نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں نا, آخر میں کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری میں دعا مانگتے ہیں ہم درود شریف کے بعد, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اس دعا کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال کے بارے میں, جو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کرتے, 3-4 چیزیں اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے, اور ہر نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں نا درود شریف کے بعد جو بھی دعا, یہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں. اور اس میں جو بھی دعائیں ہیں سب جامع ہیں, اور ایسی دعائیں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار, اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ میں دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. بتائیے دنیا کی ساری جتنی بھی خیر ہے اس میں مل گئی, اور جتنی بھی برائیاں اللہ رب العزت نے ان سے بچا لیا ہم. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے. اور یاد رکھیں جب اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اس دعا کو ادا کر دیا تو اللہ کے یہاں وہ دعا قبول ہو گئی, کیونکہ وہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں, یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل جائیں اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان الفاظ میں دعا مانگنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے نبیوں نے امت کو اپنی اپنی امتوں کو جو ہے دجال کے فتنے سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تلقین کی ہے, اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو دعائیں سکھلائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو دجال, میں نے کہا نا کہ دجال شیطان کے ترکش کے تیروں میں سے سب سے خطرناک اور سب سے زہریلا تیر ہے, اس کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے ہمیں دیکھیے اس کی علامتیں جو ہے حدیث میں کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا. دیکھیے ایک آنکھ کا کانا کا مطلب یہ نہیں ہے
بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آنکھ کا کانا مطلب ہے کہ ایک آنکھ اس کی اندھی ہوگی یا یہ چپکی ہوئی ہوگی یا ایک آنکھ سے اس کو دکھائی نہیں دے گا. یہ اشاراتی زبان ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے حدیث میں ہے کہ دجال 40 دن رہے گا, لیکن 40 دن میں وہ پورے ملک پر کنٹرول کر لے گا. آپ دیکھ لیجئے یہ جو دجالی فتنے رونما ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ دجال اس دنیا میں نہیں ہے, دجال اس دنیا میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ دنیا میں موجود ہے. اور آپ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں ہے, تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو ملاقات ہوئی تھی دجال سے, جزیرے میں گئے تھے, تو اس دنیا میں موجود ہے جبھی ان کی ملاقات ہوئی. لیکن دجال ہم کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دجال کا جو ٹائم زون ہے نا, وہ ٹائم زون ہمارے ٹائم کے اعتبار سے نہیں ہے. جب اس کا ٹائم آئے گا وہ پھر اس وقت ہم کو نظر آئے گا. بہت ساری چیزیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہیں, مثال کے طور پر فرشتے ہیں, ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی ہیں, لیکن جیسے ہی موت کا منظر ہم کو نظر آتا ہے فرشتے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کا ٹائم زون وہ ہے. اس ٹائم زون کے اندر وہ فرشتے ہماری آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی بھی فرشتے موجود ہیں, دکھائی نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کا ٹائم زون ہمارا ٹائم زون الگ الگ ہے. ایسے ہی دجال کا جو ٹائم زون ہے ہمارے ٹائم زون کے مطابق نہیں ہے. جب ہمارے ٹائم زون کے مطابق دجال کا ٹائم ہوگا تو ہماری آنکھیں بھی اس دجال کو دیکھیں گی. تو مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام دمشق میں دجال سب کو قتل کر دے گا, کیونکہ بہت پاورفل اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دے رکھی ہوگی. اور میں کہتا ہوں نا, اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ پہلے تو آئے گا اور لوگوں کا نجات دہندہ بنے گا. جس ملک کے اندر جائے گا وہاں کوئی پریشانی ہے, کوئی فساد ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی لڑائی ہے, کوئی معاشی پریشانی ہے, کوئی زمینی پریشانی ہے, ساری پریشانی کو دور کر دے گا. لوگ سمجھیں گے یار بہت اچھا انسان ہے, یہ تو لڑائی بھی ختم کر دیا, فساد ہو رہے تھے اتنے دن سے ختم کر دیا, اور یہاں بھوک مری کا شکار تھے لوگ, اس سارا کا سارا آباد کر دیا, اور زمین سے دیکھیے سونا بھی نکال دے رہا ہے. یعنی کوئی بھی معاشی پریشانی نہیں ہوگی. جہاں بھی جائے گا ہر ملک کے اندر وہ اپنی ایک چھاپ چھوڑ کر جائے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں. لیکن چونکہ وہ شر کا پورا مجموعہ ہے, اس کے اندر شر بھرا ہوا ہے, وہ شر کا مجموعہ ہے. جب یہ ساری چیزیں اپنی دھاک اپنی چھاپ لوگوں پر بٹھا دے گا وہ, تو جو اس کے اندر کا شر ہے نا, وہ شر پھر باہر آئے گا اس کے اندر کا, اور پھر وہ اپنے اس شر سے مجبور ہوگا, اور جو چیزیں اب تک وہ خیر کی کر رہا تھا لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, وہ ساری کی ساری چیزیں وہ شر کے اعتبار سے کرے گا. وہ ہر ایک کو جس کو چاہے گا مار دے گا, جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا, اور کہے گا کہ میری خدائی کو تسلیم کر لو. اپنے آپ کو خدا سمجھے گا وہ, اور کہے گا میرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دو, میں تمہارا خدا ہوں اور میں تمہارا مسیح ہوں. اب لوگوں کی چھاپ جب اس پر بیٹھ گئی ہے, بھائی کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہو, بلکہ ایک آنکھ کا کانے کا مطلب میں نے کہا نا کہ یہ جو بائیں آنکھ ہوتی ہے نا, یہ شر کا مجموعہ ہوتی ہے, اور یہ جو داہنی آنکھ ہوتی ہے یہ شر کا مجموعہ, خیر کا مجموعہ ہوتی ہے. تو اس کی داہنی آنکھ جو ہوگی نا وہ خیر سے بالکل محروم رہے گی, اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. مسیح کا مطلب نجات دہندہ, لیکن نجات دہندہ وہ نہیں ہے, بلکہ وہ جھوٹا مسیح ہے, جھوٹا نجات دینے والا ہے. اصل مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ مسیح صادق ہے اور دجال مسیح کاذب ہے. تو جب مقابلہ ہو رہا ہوگا اور مٹھی بھر ایمان والے دمشق کی مسجد میں بچیں گے کہ چلو اب تو ہمارا قصہ جو ہے شاید تمام ہو جائے, ہم شہید ہو جائیں, کیونکہ چند مٹھی بھر مسلمان بچے ہوئے ہیں, دجال نے سب کو ختم کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت نزول ہوگا, فجر کی اذان ہو جائے گی, دمشق کی مسجد کے اندر, جامع مسجد کے اندر مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے امامت کے لیے. جو بھی چند مسلمان بچے ہوں گے ایمان والے, ان کو لے کر امامت کر رہے ہوں گے.
ابھی مؤذن نے اقامت پوری کہی ہوگی، یعنی اقامت ختم ہوئی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ اکبر کہنے جا رہے ہوں گے، یعنی نماز کی نیت باندھنے جا رہے ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے جائیں گے، اتنے میں آواز آئے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو گیا ہے۔ آواز آئے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو گیا ہے۔ جب یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑے گی تو لوگ باہر آ جائیں گے مسجد کے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر دمشق کے منار پر اتریں گے مسجد کے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتے ہیں کہ میں بھی عیسیٰ ہوں۔ بتائیے منار کہاں ہے؟ تم پیدا ہوئی ہو، تمہارا نزول کہاں سے ہوا ہے؟ اگر تم عیسیٰ ہو تو تمہاری پیدائش ہوئی ہے، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نزول ہوگا، وہ آسمان سے اتریں گے۔ تم کہاں سے اترے ہو؟ تم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تم عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہو؟ اتنی بات بھی ہمارے نوجوانوں کے عقل میں نہیں پڑتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے تو کم سے کم یہ تو پوچھیے کہ عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور تم تو ماں کے پیٹ سے، شکیل بن حنیف تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام لگا ہوا بن حنیف، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ماں کے پیٹ سے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے منارے کے اوپر فرشتوں کے سہارا لے کر اترے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، یہ فرشتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو آواز لگائیں گے کہ مجھے اس منار سے نیچے اتارو، سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ فرشتے ان کو منار پر چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ بھائی فرشتے ان کو نیچے بھی اتار سکتے ہیں نا، منار پر اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے منار پر اتار دیے ویسے مسجد کے اندر بھی اتار سکتے تھے۔ منار پر اتارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی، اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے منار پر فرشتوں کے سہارا لے کر اتریں گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ اگر وہ آ جاتے نیچے اور نماز کھڑی ہو رہی تھی سب میں کھڑے ہو جاتے، کس کو پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے؟ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرشتے ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ایمان والے ان کو سیڑھی لگا کر اتار لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ آئیں گے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، یہ نماز جو یہ ہے فجر کی آپ پڑھا لیجیے۔ دیکھیے اس امت کا ایک خاص وصف ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس امت کا کوئی بھی فرد کسی کی بھی امامت کر سکتا ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں تو نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا امتی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی نہیں بلکہ امتی بن کر آئے ہیں، اور اس امت کا کوئی بھی فرد کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، باقیہ نماز جو ہے میں پڑھا لوں گا، اور اس کے بعد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی قیادت چھوڑ دیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر، اور دجال جو اتنا حدیث میں ہے نا، بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ دجال کا جسم جو ہے بہت موٹا تگڑا ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد وہ ایسا پگھلے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بالکل روحانیت کے اونچے درجے پر ہیں، اور دجال جو ہے شر کے سب سے اونچے درجے پر ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی فرد اس دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شر کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو محفوظ رکھا ہے جو روحانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی وہ دیکھے گا بالکل ایسے پگھلے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا برف یا پانی میں اگر نمک ڈال دے تو نمک گھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، اور جیسے ہی بھاگے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کرتے جائیں گے،
اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی سارے کے سارے جتنے بھی دشمن ہوں گے سب کا اللہ رب العزت خاتمہ کر دیں گے. جب مقام لطف پر پہنچے گا، ابھی جو فضا تیار ہو رہی ہے، سب جو حالات یعنی جو تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، جو دنیاوی حالات کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں فضا اس بات کی بن رہی ہے دجال کے آنے کی بالکل تیاری مکمل ہو چکی ہے. جب مقام لطف پر وہ پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جا کر وہاں اس کو قتل کر دیں گے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دیکھیے جو بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں یا عیسیٰ ہوں، سب سے پہلے تو اس سے یہ پوچھئے کہ تمہارا ظہور ہوا ہے یا تمہارا نزول ہوا ہے. اگر تم مہدی ہو تو مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور تم پیدا ہوئے بہار کے اندر. ان کے باپ کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تمہارا نام حنیف ہے، تمہارے باپ کا نام حنیف ہے. اور ان کا نام محمد ہوگا اور تمہارا نام شکیل ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اگر تم ہو تو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے. وہ تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر اتریں گے، تم تو بہار کے اندر پیدا ہوئے ہو، اور تمہارا نزول کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ رب العزت تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دوستو ہم کو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اور کہاں کس لوگ کے یعنی کس درجے کا وہ آدمی ہے جس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو ذہین قسم کے بچے ہیں، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بچوں کی، میری اور میرے بچوں کی، تمام افراد کی اور دینی کام کرنے والوں کی اللہ رب العزت ہم حفاظت فرمائے. ایک اعلان یہ ہے، دیکھیے اعلان ٹنگا